السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ بات چیت چل رہی ہے کہ آر وی ریئلی آزاد؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم انڈیا اور پاکستان کے مسلمان کیا ریئلی آزاد ہے؟ یہی پر ہم گفتگو جاری ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت پاکستان کے اس پر ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک بڑی نعمت ہے۔ پاکستان جو ہے صرف پاکستان میں جو پیدا ہوئے ان کے لیے نعمت نہیں ہے، بلکہ پاکستان تمام مسلمان جو اسلام کو چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کے پیارے نبی کے تعلیمات کو چاہتے ہیں، سب کے لیے پاکستان جو ہے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک ایسٹ ہے۔ پاکستان کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کتنے 4 موسم وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ دریا بھی موجود ہے، وہاں پہ صحرا بھی موجود ہے، وہاں پہ جنگل بھی موجود ہے، وہاں پہ جو ہے اللہ نے ہر چیز وہاں پہ دی ہے۔ وہاں پہ اونچے اونچے پہاڑ دیے ہیں۔ دنیا کا سب میں اونچا پہاڑ ہمالیہ کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن پاکستان کے کیٹی کو نہیں جانتے۔ پاکستان کے کتنے اونچے پہاڑ ہیں، کتنے حسین نظارے ہیں پاکستان میں، لوگ نہیں جاتے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت جب دیتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر قدر نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آخری لمحے تک، اس دنیا کے آخری لمحے تک پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اور پاکستان کو یہ بھی دعا ہے میری کہ ایسے لیڈرز ایسے دیں جو اللہ کی ذہنیت، اللہ کے حکم پر اپنی کنٹری کو لے کے چلیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو لا کر عام مسلمانوں پر، عام مائنورٹیز پر ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنے، جو ہے ہر ایک کے لیے سوچیں، کنٹری کو آگے بڑھانے کے لیے سوچیں، کنٹری کو جو ہے کنٹری کے لوگوں کے لیے سوچیں، کنٹری کے سہولت کے لیے سوچیں، ان کے تعلیم کے لیے سوچیں، ان کے نہ صرف دنیاوی تعلیم کے لیے سوچیں، نیکسٹ لائف کی تعلیم کے لیے سوچیں۔ عوام کو بھی چاہیے ہر انسان اپنے آپ کو درست کریں اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو لے کے جائیں۔ اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنی فیملی کو انفلوئنس کریں، اپنی فیملی کو انفلوئنس کریں گے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انفلوئنس کریں، اپنے پڑوسیوں کو انفلوئنس کریں۔ جھوٹ سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، جو ہے محنتی بنیں، قوم کی لگن کر کے قوم کو آگے بڑھانے۔ آپ آج موجود ہے چائنا، جو ہم پاکستان آزاد ہو کے چند دن بعد آزاد ہوا تھا، آج چائنا کدھر نکل گیا ہے۔ چائنا کی مثال دیکھ لیں آپ، کیونکہ پوری قوم طے کر لی تھی کہ ہم محنت کرنا ہے، ہم دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے ایز اے مسلمان، اور اللہ کے قریب بھی جانا ہے، ہم نیکسٹ لائف میں بھی بہتر ہونا ہے۔ یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھو ہم یہ دنیا بھی، جس طرح سے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ دنیا بھی حسین کر دے، آخرت بھی حسین کر دے ہمارے لیے۔ اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ ملک جو پاکستان دیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے، تمام انسانیت کے لیے بہتری کے لیے سوچنا ہے، اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست ہے۔ یہی چیزیں ہم انڈیا کے مسلمانوں کو سوچتے ہیں۔ انڈیا کے مسلمان پاکستان کو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ انڈیا میں رہ کر ہی دین پر چلیں گے، اللہ کے قریب جائیں گے، اور جو ہے اپنے حقوق
लेंगे, लेकिन वहाँ के भी लीडर्स ऐसे ही है। 75 साल की हिस्ट्री में हम देख लेते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स को पीछा किया गया है, उनके राइट्स नहीं दिए गए हैं, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर किया गया है, उनको जो है मजहबी तौर पर कमज़ोर किया गया है। पिछले 75 साल में भी इंडिया में भी इंडियन मुस्लिम पर काफ़ी जुल्म किया गया है। इंडिया के मुसलमान जब जो है आज़ादी का जो है जस्तजू कर रहे थे, लाखों लोग कर रहे थे, उसमें उलमा कराम भी थे, लीडर्स भी थे, काबिल लोग भी थे, और वो करते हुए ये समझ बैठे थे कि एक दिन हम ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलेंगे, इनके जुल्म से निकलेंगे, हम एक आज़ाद कौम बनकर अपने मज़हब पर आसानी से चलेंगे और अपने फैमिली लाइफ बेहतर कर सकेंगे। लेकिन ये हो ना सका क्योंकि बदनीयती लीडर्स जो इंडिया के हैं वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली जो है वीक करते गए। और पिछले 10 साल में तो अब तो बहुत ज़्यादा इंडिया के मुसलमान पर जुल्म की जा रही है। वहाँ के मसाजिद तोड़े गए हैं, 400 साल पुरानी मसाजिद तोड़ दी गई है। वो एक ही मस्जिद को तो लोग जानते हैं, लेकिन सौ और भी मसाजिद, अभी रिसेंटली एक मस्जिद को जलाया गया, वहाँ के यंग इमाम को 22 साल के उसको भी मार दिया गया। बहुत जुल्म इंडिया में हो रहा है। तो इंडियन मुस्लिम्स को भी क्या चाहिए कि अपने अक़ीदे को सही करें, अपने अल्लाह से जुड़े, जो असल दीन है उस पर अमल करें, जो बिद्दत है उसको छोड़कर अपने अल्लाह से रुजू होकर उनके अल्लाह से मदद मांगे। और मौलाना साहब से यही हम गुजारिश करते हैं कि आप जो है बेहतरी के लिए हमें कुछ बातें बताएं, जो इंडियन मुस्लिम्स की बेहतरी वो किस तरह से अपन कर सकते हैं, और पाकिस्तान के मुसलमान को भी अपने आप को सुधार कर अपने मुल्क के लिए बेहतरी का सोच सके, अपने लिए बेहतरी सोच सके। ये चंद मिनट बाकी है प्रोग्राम में, फिर आखिरी में दुआ भी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो वो है ना जो इकबाल ने कहा था कि बदलना है तो मैं बदलो, निज़ामे मैं कशी बदलो, वगरना सागरो मीना बदल जाने से क्या होगा। एक तो ये कि हमें क्या, दूसरी बात ये है कि आज़ादी, जो हकीकी आज़ादी और गैर हकीकी आज़ादी की जो तकसीम है, मैं आपसे अर्ज करूं कि 4 चीज़ें बुनियादी तौर पर आज़ादी के लिए देखी जाती, 4 चीज़ें होती हैं जी। नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपका कोई इलाका होना चाहिए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, दीन की, फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको हुक्म फरमाया कि आप मक्का से मदीना हिजरत फरमा जाएं। इसमें एक बड़ी मसलहत ये थी कि मदीने में रहकर एक अलग इस्लामी ममलिकत का क़याम होगा, मक्के में शायद वो मुमकिन नहीं था, बाद पता मक्का हुआ। लिहाजा पहली बात तो ये है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए जी। दूसरी बात ये कि आपके पास उस लैंड में आबादी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए रहने के लिए, पीपल हो, क्योंकि जाहिर काम जो होगा वो किसी जानवरों पर तो नाफिज नहीं हो। जी। तीसरी बात यह है कि आपके पास कानून होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए। आपके पास लैंड भी आ गया, आपके पास लोग भी हैं, अगर आपके पास दस्तूर और आइन नहीं है तो आप उन लोगों को चलाएंगे कैसे, उनके मामलात कैसे तय करेंगे या वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। चौथी चीज जो जरूरी है वो है रिजाले कार, कि ऐसे अफराद मिल जाएं जो दयानतदार हो, अमानतदार हो, अल्लाह यानी वो हुकूमत को अपना हक ना समझे, बल्कि जो इस्लाम की तालीम है कि हुकूमत को अमानत समझे, इक़्तिदार मेरे पास अमानत है और मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। ये 4 चीजें लाजमी हैं। एक ज़मीन हो, फिर सुन लीजिए, ज़मीन हो, अफराद हो, दुस्तूर हयात हो, आइन जिसे कहते हैं आप, और चौथी चीज है कि रिजाल कार हो। पाकिस्तान के साथ जो मामला उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ज़मीन अता फरमा, हमारे पास लोग मुसलमान हिजरत करके आए, और तारीख़ इस्लाम में मक्के की हिजरत के बाद, इस्लामी हिजरत के बाद ये दूसरी बड़ी हिजरत है जो मुसलमानों ने की।
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس دستور زندگی تمام دنیا سے بہتر دستور زندگی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں موجود ہے، وہ بھی ہے۔ جی اگر کمی آئی ہے تو وہ رجال کار میں آئی ہے کہ ہمیں ایسے رجال کار اب تک مہیا نہیں ہو سکے، یا ہوئے تو کسی ایک خاص درجے میں ہوئے، پوری طرح نہیں ہوئے، کہ جو اس آئین کو نافذ کر کے خود بھی دیانتدارانہ طریقے سے قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اچھا بات ہے، لیکن آزاد ہم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زمین بھی ہے، ہمارے پاس افراد بھی ہیں، ہمارے پاس آئین و دستور بھی ہے، صرف ایک رجال کار کی کمی ہے کہ ایسے افراد مل جائیں جو حکومت و مملکت کو امانت سمجھیں، حکومت و مملکت اور کرسی کو اپنا حق نہ سمجھیں کہ میرا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ یہی ہماری تھوڑی سی بیڈ لک سمجھ لیں کہ جس جمہوری نظام کو ہم ملک میں رائج کر رہے جی ہیں، اور اس جمہوری نظام کے تحت جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ اپنا حق سمجھ کر پھر جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے کرتے ہیں۔ اسی جی لیے اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق، کہ آپ اس جمہوری نظام کو چھوڑ دیں اور ایک پختہ کار، اور پختہ کار سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ ذات وسلم۔ گرامی، کہ ان کی اطاعت کر لو، کہ از مغز دو صد خر، یہ الفاظ ہیں اقبال کے، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیت، کہ اگر 200 گدھے کٹھے ہو جائیں تو وہ ایک انسانی فکر بنا نہیں سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رجال کار کی کمی ہے، ویسے الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ دعا اگر کوئی یہ کریے سمجھتا ہے مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نہیں، ہمیں جو کمی ہے اس کو جو ہاں چھوٹی سی حضرت جہاں تک پھر تقسیم، دیکھیے جہاں تک پھر آگے اس کی تقسیم ہوتی ہے، فکری غلامی، ذہنی غلامی، اس پر انشاءاللہ کسی وقت میں بات ہو سکتی ہے، جی لیکن مولانا یہ صاحب دعا تصور کر لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والعفاف والغنی۔ بہترین دعا جو ہم اپنی مملکت کے لیے مانگ سکتے ہیں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ مانگتا ہوں، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا، اے اللہ ہماری اس سرزمین کو امن کا، سلامتی کا، خوشحالی کا گہوارہ بنا دیجیے، آمین امن و سلام، برکتوں اور خوشحالیوں کا گہوارہ بنا دیجیے۔ آمین آمین وَلَا تَحْرِمْنَا فِيمَا أَعْطَيْتَنَا، اور اس سرزمین کی وجہ سے جو آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ان سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمائیے۔ اور آمین وَلَا تَفْتِنَا أَحْرَمْتَنَا، اور جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ان کے بارے میں ہمیں کسی محرومی کا شکار نہ کیجیے اور کسی آمین آزمائش میں مت ڈالیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اس شعر پہ دعا بھی ہے اور اس جی شعر پہ ختم بھی کرتا ہوں کہ جو عدو باغ ہو برباد ہو، جو آمین یا رب عدو العالمین۔ مولانا صاحب برباد ہو، جو نے اللہ کوئی کے ہو پیارے نبی صلی یا اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ بہت پیاری دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مانگے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو آج کے پروگرام میں ہم سے جو بھی باتیں نکلی ہیں اس میں کمی تھی، غلطیاں تھی تو معاف کر دے یا اللہ، جو اچھائی تھی آپ کی طرف سے ہی تھی، اس کو قبول کر اس کا اجر میرے والد مرحوم اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اور جتنے لوگ اس کو پروگرام کو دیکھے ہیں، جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں، ان کے والدین ذرائع میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔